یہ درس فقہ کی طرف، جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا وضو کو توڑنے والی چیزیں، اگر آپ حضرات کو یاد ہے تو پھر ہم سبق کو آگے بڑھائیں گے، اسی کے متعلق سوالات کریں گے۔ اگر یاد نہیں ہے تو پھر ایک مرتبہ اس کو دہرا لیا جائے گا۔ دہرا لیں۔ دیکھیے، وضو کو توڑنے والی چیزوں میں دونوں راستوں سے، اگلے یا پچھلے راستے سے کسی چیز کا نکلنا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ دوسرا ہے جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ وغیرہ کا نکل کے اپنی جگہ سے بہہ جانا۔ تیسرا ہے منہ بہہ کے قے ہو جانا۔ چوتھا سو جانا چت یا کروٹ یا ٹیک لگا کر، اس طرح کہ ٹیک ہٹا دیا جائے تو گر جائے، اور بے ہوش ہو جانا۔ اور ہے بالغ آدمی کا نماز میں قہقہہ لگا کر ہنسنا۔ اور ایک ہے مباشرت فاحشہ، دونوں شرمگاہوں کا مل جانا بغیر کسی حائل کے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں یاد رکھ لیں آپ، اس سے متعلق چند سوالات آپ سے کیے جائیں گے۔ دیکھیے، آپ ایک شخص بیٹھے بیٹھے اونگ رہا ہے، سونے کے قریب ہو گیا، یا بالکل اتنا اونگ رہا ہے کہ سر زمین کے قریب ہو جا رہا ہے، تو کیا اس سے وضو رہا یا گیا؟ رہا۔ کیوں رہے گا؟ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ جو بیٹھنے کی پوزیشن ہے وہ اس طرح ہو کہ ان کے مقعد جمی ہوئی ہو، تو اس صورت میں وضو نہیں جاتا۔ اگر ایک کھل جائے مقعد، ایک پیر اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہوں، ایک پیر بچھا ہوا ہو، تو اس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو بتلا دیا گیا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، خون آنے پر یا زخم ہونے پر پٹی باندھی گئی، تو پٹی کے اوپر وہ تری آ گئی، وہ خون آ گیا، تو کیا اس سے وضو رہے گا یا چلا جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے ٹوٹنے کی؟ اگر وہ پٹی نہیں ہوتی تو وہ خون بہہ جاتا تھا، اس وجہ سے وضو چلا جائے گا۔ اب اس کے بعد مسئلہ یہ رہتا ہے، اب وہ پٹی ہے، اس کو تین چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو کھولا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ کھولا تو جا سکتا ہے لیکن پھر باندھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات ہو سکتی ہے، کھولا بھی جا سکتا ہے، باندھا بھی جا سکتا ہے، لیکن کھولنے اور باندھنے کی وجہ سے زخم بڑھ سکتا ہے، تکلیف بڑھ سکتی ہے۔ تو اس صورت میں اگر زخم بڑھ سکتا ہے یا کھولا نہیں جا سکتا یا کھول کر پھر باندھا نہیں جا سکتا، اور آپ کو کہا گیا کہ اس کو باندھا ہی رکھا جائے، تو اس صورت میں آپ اس کو نہیں کھولنا چاہیے، اسی کے اوپر سے آپ وضو کر لیں، وضو کریں اور پٹی کے اوپر مسح کر لیں، آپ کو کافی ہو جائے گا۔ اب اگر کھولا بھی جا سکتا ہے، باندھا بھی جا سکتا ہے، اور کوئی نقصان بھی نہیں ہے پٹی کا کھول کر پھر باندھنا، تو اس صورت میں پٹی کھول کر دھونا ہی ضروری ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ دوسری بات، ایک شخص جس نے وضو کی حالت میں اپنی یا غیر کی شرمگاہ کو دیکھ لیا، تو کیا اس سے وضو رہا یا گیا؟ تو رہا۔ یہاں تک کہ بتایا گیا کہ شرمگاہ کو اس نے اپنی چھو لیا تب بھی اس کا وضو نہیں جائے گا، یہ مسئلہ ہے۔ دوسری بات، اگر وضو کر رہے ہیں آپ، تو وضو کرتے وقت آپ کو شک ہوا کہ آپ نے کسی عضو کو دھویا یا نہیں دھویا، تو اب یہ شک ہوتا ہے کہ پہلی بار ہو
یا عادت ہو شک کی، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی نہیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا شک ہو، پہلی بار ہو یا عادت ہو، تو اس صورت میں اگر یہ وضو کے دوران شک آئے تو جس عضو کے بارے میں شک آ رہا، یعنی چہرہ دھونے کے بارے میں شک ہو رہا یا ہاتھ دھونے کے بارے میں شک ہو رہا، تو اس کو دھو لے فوراً، یہ کافی ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ اب اگر یہ شک وضو کر لینے کے بعد آیا، ہم وضو کرے ابھی ادھر آنے کے بعد میں یاد آ رہا، شک ہو رہا، ارے میں ہاتھ دھویا یا نہیں، مسح کرا یا نہیں، پیر دھویا یا نہیں، تو یہ جو شک پیدا ہوا، اس شک کو دور کر دینا چاہیے اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ آپ کا وضو ہو گیا۔ اب رہی بات، شک کی حد تک نہیں ہے، یہ یقین کی حد تک ہے کہ وضو میں ہاتھ نہیں دھویا تھا، وضو میں پیر نہیں دھویا تھا، چہرہ نہیں دھویا تھا، یقین آ رہا، تو پھر اس صورت میں جا کر چہرہ یا ہاتھ جس بارے میں شک ہو رہا ہے یقین کی حد تک، اس کو دھو لینا چاہیے۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ دھونے میں شک ہو رہا ہے، سیدھا ہاتھ نہیں دھویا یا بایاں ہاتھ نہیں دھویا، سیدھا پیر نہیں دھویا یا بایاں پیر نہیں دھویا، لیکن نہیں دھونے میں یقین ہے، تو پھر اس صورت میں بتایا گیا کہ بایاں ہاتھ دھو لے، بایاں پیر دھو لینا چاہیے۔ یہ چند مسائل تھے وضو کے متعلق۔ آپ حضرات کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وضو کے متعلق تو کچھ سوالات کر سکتے ہیں آپ، وضو کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں کوئی بات اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہی بتا دیا گیا، گٹکا، سگریٹ، بدبودار چیز وغیرہ جو بھی ہے وہ کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس حالت میں مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اپنے منہ کو صاف کر کے آنا چاہیے، کیونکہ رحمت کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور کوئی بات ہو تو پوچھ سکتے ہیں، جیسا کہ جی بیچ میں وضو کر کے آنے کے بعد ہاتھ میں شک ہو گیا، پھر جا کے وضو کرنا ہے، خالی صرف وہ اتنا ہاتھ دھو لیا تو کافی ہو جاتا ہے۔ جی اگر بہت دیر ہو چکی ہے تو بہتر ہے کہ وضو کر لینا پورا۔ اگر اعضائے وضو میں سے کوئی عضو کچا ہو تو اس وقت تک آپ دھو لے سکتے ہیں اس ہاتھ کو، اس جو بھی جس کے بارے میں شک۔ اور ایک بات آپ سب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے نام اور فون نمبر لکھا دیجئے، تاکہ یہ گروپ بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی، تو یہ جو درس ہو رہا ہے اس کو روزانہ اس پر گروپ میں ڈال دیا جائے گا، تو تاکہ سارے لوگ جو کبھی حاضر نہیں ہو سکتے ہیں کسی مصروفیات کی وجہ سے، تو وہ اس درس میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کو بھی یہ درس میں شامل ہونے کی وجہ سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور کسی وجہ سے یاد کرنے میں، سمجھ میں دشواری ہوئی ہو تو اس کو دوبارہ تیبارہ سننے کی وجہ سے اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گروپ کے GM گروپ کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کا نام اور فون نمبر لکھا لیں، برائے مہربانی آپ تعاون فرمائیں، دعا فرما لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔